قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام صدر اجلاس فضیلۃ الشیخ الطاف حسین فیضی حفظہ اللہ، فضیلت مآب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، اور موجود تمام فاضل محترم و مکرم علماء کرام، مجلس میں موجود تمام حاضرین اور معزز خواتین اسلام. موضوع ہے امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق. ابھی یہ کچھ 2 مہینہ پہلے اگست کی بات ہے، جب زوردار بارش ہو رہی تھی. ڈونگری چینل پہ معمول کے مطابق ہفتہ واری پروگرام ہوا وہاں کے ہال میں، اور وہاں سے 12:30 بجے کے بعد یہ پروگرام جب ختم ہوا، لوگ نیچے اترنے لگے. اتفاق سے زوردار بارش ہو رہی. سامنے روڈ کے پاس ایک ہاتھ گاڑی کھڑی تھی جس پر ایک پرندہ، ایگل جس کو آپ کہتے ہیں، چیل، بڑی ہی مفلوق الحالی میں بیٹھا ہوا تھا. اس کے تمام پر بارش کی زد میں اس قدر لت پت تھے کہ وہ پنکھ اپنے ہلا تک نہیں سکتا تھا. بیٹھا ہوا تھا، اڑ نہیں سکتا تھا. اتنے میں سامعین میں سے ایک صاحب نے فون کیا. کس کو؟ اینیملز رائٹ کے ادارے چل رہے ہیں آپ کے ممبئی ہندوستان میں. اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں ہیں؟ یہ پرندہ کہاں پر ہے جو بے بس اور لاچار نظر آ رہا ہے، جس کے پنکھ میں طاقت نہیں، جو ٹھنڈ سے بالکل سکڑ چکا ہے؟ اس کو جگہ بتائی گئی. کہا ٹھیک ہے، میں اپنی برانچ کو فون کرتا ہوں. وہاں سے برانچ کو فون کیا. اس نے 15 سے 20 منٹ میں
بائک پر بیٹھ کر رین کوٹ پہنے ہوئے اور اسلحہ بردار ہو کر وہ پہنچ گئے۔ اس نے اپنا بیگ نکالا اور جا کر کے جو ٹرک ہوتی ہے پرندوں کو پکڑنے کی کہ وہ کاٹ بھی نہ سکے، پیچھے سے جا کر اس نے پنکھ اور پیر دونوں ایک ساتھ پکڑے، اپنے بیگ میں رکھ لیے، کہا بس آدھے گھنٹے کے اندر ہم اس کو پھرتیلا بنا دیں گے اور اس کے بعد اسے اڑا دیں گے۔ اینیملز رائٹس۔ اس نے کہا آدھی رات کو آپ بلاؤ، ممبئی کے جس کونے میں ہم حاضر ہیں، ہمارا کام ہے۔ غیر مسلم تھا، اینیملز رائٹس۔ وہ انسان جس نے جانوروں کے حقوق کو تحفظ دیا، افسوس کی بات ہے اسے نہیں پتا انسانیت کا درس دینے والا وہ امام کائنات، وہ آمنہ کا لاڈلا، وہ عبداللہ کا چہیتا، وہ ابو طالب کا پیارا، وہ آمنہ کا دلہا، اس کے حقوق ہیں۔ کتوں کے حقوق ہماری گورنمنٹ نے محفوظ کیے ہیں، لیکن عظیم انسان کا حق کیا ہے یہ حکومت نہیں جانتی۔ یہی بتانے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دلائل کی روشنی میں عرض کرنے اور ہم سب کو اس کے مطابق عقیدہ اور عمل درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس نبی کے ہم پر کیا حقوق ہے؟ اتنا بڑا عظیم انسان جس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا، زندگی کا لائحہ عمل دستور، اس کے انسانوں پر کیا حقوق ہے، کیا ذمہ داری؟ نمبر 1، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس عظیم انسان پر ایمان لایا جائے۔ وہ اللہ کا آخری برگزیدہ رسول اور نبی ہے جس پر اللہ نے قرآن کریم بھیجا ہے، جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک کیٹلاگ، ایک دستور العمل اور نجات کا راستہ۔ یہ سب سے پہلا حق ہے۔ انسانوں کو اس تعلق سے سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی کا کیا حق ہم نے دیا ہے، اس عظیم انسان کو کیا ہم نے تسلیم کیا ہے، اور اگر نہیں تو اللہ کا یہ اسٹیٹمنٹ سن لیجیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ تغابن سورۃ نمبر 64 کی آیت نمبر 8 میں، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ فَآمِنُوا، تو ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر۔ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، سارے انسانوں کو دعوت ہے، ایمان لاؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر جو محسن ہے تمہارا، جس کے ذریعے سے تمہیں ہدایت کے راستے پتہ چلے، جس کے یہاں ہم نے جبریل بھیج کر تمہیں کتاب ہدایت دی، اس رسول پر ایمان لاؤ۔ والنور الذی انزل، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے۔ بولو کیا ہے جی؟ وہ نور کیا ہے؟ قرآن کریم۔ کیوں؟ اس لیے کہ نور ڈارکنیس اور اندھیرے میں ہمیں راستہ بتاتا ہے، یہ قرآن کفر و ضلالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت بتاتا ہے۔ نور ہے یہ، اس پر ایمان لاؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جانتا ہے سب کچھ جو تم کر رہے ہیں۔ ایمان لاؤ، اللہ تمہارے ایمان سے بھی باخبر ہے، سچا ایمان لاؤ، یہ اللہ رب العالمین کا حکم، اور یہ نبی کا سب سے پہلا حق ہے انسانوں پر۔ یہ بات سن لیجئے، ہم اور آپ امت محمدیہ کے لوگ ہیں، لیکن تمام انسانوں کو یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اے انسانوں، تم تمام پر اس نبی کا یہ حق ہے کہ اگر تمہیں بتایا جائے محمد بن عبداللہ کوئی تھا جو مکے میں پیدا ہوا، کوئی تھا جس پر قرآن کریم یہ کتاب اتری، تو ایمان لاؤ، مانو اس کو آخری رسول۔ اگر نہیں مانتے ہو، ایسے ہی چلے جاتے ہو، تو پھر تمہارا انجام اچھا نہیں ہو۔ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
صحیح مسلم کتاب الایمان 153 نمبر کی حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. جو بھی اس امت میں سے، یعنی اس امت سے مراد امت انسانیت ہے، اس امت میں سے زمین پر پیدا شدہ انسانوں میں سے، چاہے وہ یہودی ہو نصرانی ہو، میرے بارے میں جو سنے اور وہ مر جائے اس چیز پر ایمان رکھے بغیر جس کو دیکھ کر میں بھیجا گیا ہوں، کان من اصحاب النار، جہنم رسید کر دیا جائے گا. کیا پتا چلا؟ ہمارے نبی کا ہم انسانوں پر، ہم امت محمدیہ پر بدرجہ اولا سب سے پہلا حق کیا ہے کہ نبی پر ایمان لائے. ایمان اگر ہم لے آئے تو دوسرا حق یہ بنتا ہے رسول کا کہ اس کی بات مانی جائے. بھئی ایمان کیوں لائے؟ تاکہ نافرمانی کرے؟ جی، ہم نے اپنے ابو کو ابو تسلیم کیا، اپنی امی کو ہم نے امی جان کہا، پکارا، سمجھا، تو کیا اس کا حق یہی ہے کہ ماں کی باتیں ٹھکرا دیں، باپ کی بات ٹھکرا دیں، نیک باتوں پر عمل نہ کریں، اس کے آرڈرز، اس کے کمانڈمنٹس کو نہ مانیں؟ نافرمان تسلیم کیے جائیں گے. اور ہمارا نبی تو ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے ہم پر. اگر ہم اس پر ایمان لائے ہیں تو اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی بات مانیں. قرآن نے سورہ حشر سورۃ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. یہ رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو اور جسے روکے اس سے رک جاؤ. یعنی بات مانو، بات مانو، رسول کی اتباع کرو. اسی ممبئی میں کچھ لوگ شاید جانتے ہیں، ایک ایسی جماعت ابھری ہے، کچھ لوگ شاید جانتے ہیں، جو کہتی ہے کفانا کتاب اللہ، the book of Allah is sufficient for us, we need nothing beyond this. اللہ کی کتاب بس، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. سنا ہے میرے بھائیو آپ نے؟ کیا نام ہے اس جماعت کا؟ کیا نام ہے؟ اہل القرآن. وہ سچ تو یہ ہے کہ اہل القرآن نہیں ہے، منکر القرآن ہے. منکر القرآن ان کا نام ہونا چاہیے. سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کہہ رہی رسول جو کچھ دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اے اہل قرآن سے وابستہ لوگوں ذرا بتاؤ کیا اس آیت پر تم نے عمل کیا؟ نہیں. اور میں کہتا ہوں اگر تمہیں حدیث و سنت کی ضرورت نہیں ہے تو آؤ ذرا 2 رکعت نفل پڑھ کر کے صرف بتا دو قرآن سے، قرآن کے مطابق 2 رکعت کتنے رکوع، کتنے سجدے، کتنے تشہد، کون سی دعا کب پڑھی جائے گی، ذرا 2 رکعت پڑھ کے بتا دو اور تمہاری جماعت کا ساتھ ہم دیں گے. دلیل کے ساتھ. ہاں قرآن وہ لوگ کر سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. قرآن میں اقیم الصلاۃ تو ہے، نماز قائم کرو، لیکن کس طریقے سے، کس نے سکھایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، نبی کا حق بنتا ہے ہم ایمان لائے تو ان کی بات مانیں. اور اس لیے بھی یہ قرآن نے ڈکلیئر کر دیا ہے، کوئی شبہ والی بات نہیں. اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو کس کے پیچھے چلو؟ رسول کے پیچھے. رسول کی مانو تو اللہ کی مان سکتے ہو. سورہ نساء کی آیت نمبر 80 من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی بات مان کر چلے گا بس وہی اللہ کا مطیع فرما ہوتا ہے. اور یہ کیوں اللہ نے کہا؟ اس لیے کہ یہ نبی اپنے من سے اپنے بنائے ہوئے قوانین و ضوابط کو لاگو کرنے نہیں آیا. یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ رسول ہے، اس کا کام ہے میسج پاس آن کرنا.
اللہ نے شریعت سازی کا حق اسے بھی دیا ہے، لیکن قرآن گواہ ہے کہ یہ نبی اپنا من مانی کچھ نہیں کرتا ہے دین کے اندر، وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ حکم کرتا ہے۔ سورہ نجم سورۃ نمبر 53 آیت نمبر 3، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ Rasul does not speak anything in the religion، کچھ نہیں کہتا، مذہب اور دین کے تعلق سے رسول منمانی کچھ نہیں کہتا، یہ تو وہی کہتا ہے جو اللہ کی طرف سے وہی ہوتی۔ تو جب معاملہ یہ ہے کہ اللہ جو کہتا ہے وہ رسول ہمیں سناتا ہے، تو پھر رسول کو چھوڑ کر ہم قرآن پہ عمل کر سکتے ہیں؟ رسول کو چھوڑ کر ہم اپنی عبادتیں انجام دے سکتے ہیں؟ رسول کے اتباع اور اطاعت سے انحراف کر کے ہم جنت پا سکتے ہیں؟ اتباع رسول ضروری ہے میرے بھائی، اتباع رسول کے بغیر ہمیں نجات نہیں ملے گی۔ اور جن لوگوں نے بھی نبی سے اس کی اطاعت و اتباع سے سرتابی کی ہے، انحراف کیا ہے، بھاگے ہیں، نافرمانی پر اتر آئے ہیں، اس دنیا میں بھی کبھی کبھار ان کو سزا بھگتنی پڑی، اور آخرت میں تو طے ہے نبی سے دشمنی کا نتیجہ برا انجام طے۔ یہاں بھی کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دکھایا۔ ایک روایت میں آپ کو بتاؤں، صحیح مسلم کتاب الاشربہ کی، امام مسلم نے باب باندھا، باب آداب الطعام والشراب۔ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ میرے ابو نے بتایا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، کچھ اور لوگ بھی کھانا کھا رہے تھے، ایک آدمی نے بایاں ہاتھ استعمال کیا کھانے میں۔ کون سا ہے؟ اچھا، کس سے کھانا چاہیے بچوں؟ دائیں ہاتھ سے۔ بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے۔ الحمدللہ بچے جاننا چاہیے۔ بائیں ہاتھ استعمال، اور کوئی عذر نہیں، نہ وہ کٹا ہوا تھا، نہ وہ مفلوج تھا، نہ وہ شل تھا، نہ کوئی اور بات تھی، لیکن اس نے بائیں ہاتھ سے کھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا لا استطیع، I cannot do، میں ایسا نہیں کر سکتا، حالانکہ کوئی عذر نہیں، صرف تکبر، فخر، غرور۔ نبی نے کیا کہا؟ لا استطاعت، کبھی نہ کر سکو ایسا، تم کبھی نہ کر سکو ایسا۔ راوی حدیث کہتے ہیں جب تک وہ زندہ رہا، لوگوں نے دیکھا کہ نبی کے اس حکم کی نافرمانی کے نتیجے میں وہ اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے منہ تک زندگی بھر نہ لے جا سکا۔ نبی کی اتباع یہ نبی کا ہے۔ نمبر 3، اگر ہم نے نبی کی اتباع اور پیروی کا دم بھرا ہے اور ہونا چاہیے، تو نبی سے محبت بھی ضروری ہے۔ نبی سے محبت کرنا نبی کا حق ہے ہمارے اوپر، بول رہے ہیں کہ نہیں جی؟ آدمی جس کی پیروی کرتا ہے آٹومیٹیکلی محبت اس میں ہوتی کہ نہیں؟ آپ دیکھ لیجیے، بہت سارے نوجوان آپ کو اسی ممبئی کی سرزمین میں ملیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رول ماڈل وہ خان صاحب ہے، بہت اچھا رول نبھاتا ہے وہ، اس فلم میں کیا اداکاری کی ہے اس نے، دل جیت لیا، دل جیت لیا۔ رول ماڈل اب اس کے لباس، پوشاک، پتلون، شرٹ، ٹی شرٹس، اس کے کیپس، اس کی چال ڈھال کی نقل شروع ہو گئی۔ کیوں؟ فطری طور سے بات، ایک ایک چال ڈھال کی نقل اس لیے کی رول ماڈل بنائیے۔ ہم نے اگر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل مانا ہے، تو ہم میں محبت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہم میں محبت ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں امام مسلم نے باب باندھا، باب وجوب محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب ہے۔ حدیث کیا لائے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سن لو، تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں، اللہ کے رسول کہتے ہیں، جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ، اس کے بچے،
اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. یہ ہے نبی کا حق جو نبی نے اپنی زبان سے بیان فرمایا ہے. اے انسانوں، اگر تم ایمان لے کر آئے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول اور آخری پیغمبر ہوں، اگر تم نے ہماری اتباع کی ہے تو تم محبت ایسی کرو جو اللہ کے علاوہ تمام محبتوں پر غالب اور حاوی ہو. وہ محبت آپ کو یاد دلاؤں، صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الایمان والنذور 6632 نمبر کی حدیث. ایک بار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا. چل رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، محبت والی بات ہوتی ہے. جیسے ایک باپ کبھی اپنے بچے کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر چل رہا ہوتا ہے، سکھا رہا ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے، بڑی محبت والی کیفیت ہوتی ہے. وہ اللہ کے رسول حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی. حضرت عمر نے کہا واللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی. اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک دنیا کی تمام چیز سے زیادہ پیارے اور محبوب ہیں سوائے میری جان کے. سوائے میری جان کے. یہ کون کہتے ہیں؟ وہ عمر جو بات بات پر کہتے تھے اللہ کے رسول اجازت تو گستاخ ہے یہ، میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں. اللہ کے رسول مجھے چھوڑو، میں اس گستاخ کو مار دوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میری جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزیں اس سے میں زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. لیکن نبی نے کیا کہا؟ میرے بھائیو سن لو، نبی کی محبت اللہ کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہمیں نبی سے محبت ہونی چاہیے. نبی نے کہا لا واللہ حتی اکون احب الیک من نفسک. نہیں اللہ کی قسم، نہیں اللہ کی قسم ہے عمر، جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں تم مومن نہیں ہو سکتے. یا اللہ، کیا کہا عمر نے؟ فواللہ الآن لأنت احب الی من نفسی. تو بس اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اب آپ مجھ کو میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو. الآن یا عمر، اب سچے مومن ہو، اب تم سچے مومن ہو. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق. میرے بھائیوں، نبی سے محبت. لیکن آج ذرا دیکھیے، ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی کی پیروی، نبی کی اطاعت مسجدوں کی حد تک محدود ہے. ہم نماز پڑھ لیں، نبی کے طریقے پر پڑھ لیں. ہم زکوٰۃ دے دیں، نبی اور صحابہ کے طریقے پر دے دیں. ہم حج کر لیں، نبی اور صحابہ کے طریقے پر کر لیں. ہم ارکان اسلام ادا کر لیں، ہم ارکان ایمان ادا کر لیں نبی کے طریقے پر، اور بس کافی ہے. ہمیں تجارت و بزنس کے بارے میں بالکل چھوٹ ہے، جو چاہے کر، جیسے چاہے فراڈ سے کام لیں. شادی بیاہ کے معاملات ہو، ہم جیسا چاہیں جہیز مانگیں، ہم جتنے لوگوں کو چاہیں مدعو کر لیں. ولیمے میں ہم جس طرح کی چاہیں فضول خرچیاں کریں. میرے بھائی من بھائی، یہاں پر ہم نبی کی محبت ہماری ہینچ ہو رہی ہے. یہاں پر ہم اپنے بھائی بندوں کو، ہم اپنے گھر کی خواتین کو اللہ کے رسول کی محبت سے اوپر کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی کی سنتوں سے احساس کرتے ہیں. ہماری زبان جہیز مانگتی ہے، ہم ولیمے میں فضول خرچیاں کرتے ہیں اور بہانے بازی کرتے ہیں کہ اللہ نے نوازا ہے. حالانکہ وہی بغل میں ایک بیچارہ غریب، اس کے گھر سے مطالبہ ہوتا ہے کہ پڑوس میں اگر ولیمے میں اتنے لوگ آئے، پڑوس میں اگر لڑکی کی شادی میں اتنے لوگ آئے تو تمہارے یہاں کیوں نہیں؟ جاؤ قرض لے کر کے آؤ، جاؤ زمین بیچ کر کے آؤ. اور بیچارہ کرتا ہے. نبی کی محبت کہاں رہی میرے بھائی؟ نبی کی محبت کا تقاضا ہے کہ ان تمام معاملات میں بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے سامنے رکھیں. اللہ ہمیں اس انداز میں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 4، اگر ہم نے نبی کی محبت اپنے دل میں بسا لی ہے تو اگر نبی پر کبھی حملہ ہو، آپ کی عزت و آبرو پر حملہ ہو، آپ کی ذات پر حملہ ہو، آپ کی سنتوں پر حملہ ہو، تو کیا نبی کا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں؟ بولو، بنتا ہے. گویا نمبر 4، نبی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم نبی کی ذات کا بھی جب وہ زندہ تھے اور آپ کے بعد آپ کی سنتوں کا دفاع کریں. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قرآن کہتا ہے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی عزت و توقیر کی، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، آپ کی مدد کی، اور اس نور پر ایمان لے کر آئے جو اللہ نے نبی پر نازل فرمایا ہے، اولئک هم المفلحون، کامیاب یہی لوگ ہیں. کامیاب کون ہے؟ اس میں ایک جملہ ہے عزروہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اٹھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے ہیں. نصرو، مدد کرتے ہیں نبی کی. کیسے؟ کیسے میرے بھائی؟ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس وقت تک آپ کے ذات سے دشمنوں کو دور رکھنا یہ مسلمانوں کا فریضہ تھا. مسلمانوں پر نبی کا حق تھا کہ وہ نبی کی حفاظت و حمایت کریں، اور کیا صحابہ کرام نے آپ کے ذات کا دفاع. بلکہ جب کبھی نبی کی شان میں گستاخی بھی کی گئی، صحیح مسلم کتاب فضائل اصحاب الرسول باب فضائل حسان بن ثابت، اس میں ہے کہ ایک بار کفار مکہ کے اندر آپ کی حجو بیان کر رہے ہیں، آپ کے حجو کر رہے ہیں. آپ کے حجو مطلب آپ کی انسلٹی کر رہے ہیں، آپ کے خاندان کا نام لے کر فلاں فلاں کو بخان رہے ہیں. نبی نے کہا حسان، یا حسان عجیب عجیب عنی یا حسان اللہم ایدہ بروح القدس، حسان آ جاؤ جواب دو ان کو، یہ دیکھو میرے اوپر حملے کر رہے ہیں، جملے کس رہے ہیں، حجو بیان کر رہے ہیں، میری انسلٹی کے لیے زبان کھول رہے ہیں، حسان جواب دو ان کو. صحیح بخاری کی روایت میں ہے احجہم یا حسان وجبریل معک، اے حسان ان کی حجو کرو، جواب دو ان کی حجو کا تم. اللہ نے جبریل کو تمہارا مددگار بنا دیا. جواب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ لا افرینہم فری القدیم، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں ان کو اپنی زبان سے لا افرینہم بلسانی فری القدیم، میں اپنی زبان سے ان کو ایسے ادھیڑوں گا جیسے چمڑے کو جانور سے ادھیڑا جاتا ہے. حسان بن ثابت نے جواب دیا. کیا پتہ چلا؟ نبی پر محبت، نبی سے محبت، نبی کی پیروی، نبی پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ ہے، نبی کا حق بنتا ہے کہ آج بھی نبی دنیا میں اگرچہ نہیں ہے، وہ دنیا برزخ میں جا چکے ہیں. ہم آج بھی اگر گستاخان رسول کے ایسے جملے سنتے ہیں تو ہم اپنی قلم سے جواب دیں، ہم اپنی تقریروں سے جواب دیں، ہم اپنے مجلوں سے جواب دیں، ہم اپنی میگزین سے جواب دیں، ہم اپنے چینل سے جواب دیں. جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اسباب دیے ہیں، مہیا فرمائے ہیں، حلال طریقے سے ان کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں ان کو سنجیدگی کے ماحول میں متانت اور بردباری کے ساتھ ہمیں ان کا مدن جواب دینا چاہیے. اور اس طرح سے یہ نبی کا حق ہے ہم پر جو ہم ادا کر سکیں گے. الحمدللہ یہ وہ باب ہے جہاں پر ایک مسلمان صبر نہیں کرتا. ہمارے نبی کی شان میں ہمیں تم سناؤ گے، ہمیں گوارا نہیں، ہماری جان چلی جائے جا سکتی ہے، لیکن نبی کی گستاخ کو ہم معاف نہیں کر سکتے. کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بصیرت کے ساتھ ہمیں نبی کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے لوگ اندھا دھند، دیکھیے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ کسی ممبئی آزاد میدان میں دھرنوں کے اندر کیا ہوا، کتنے ان کے گورنمنٹ کے اندر میں جو پتلے ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا، جھڑپ ہوئی، اور بس محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں ہی کے ہاتھوں سے. پھر کیا خمیازہ بھگتا، کیا خمیازہ بھگتا امت نے، کتنے لوگ جیلوں میں گئے اور کس قدر ضمانتیں ان کی. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کا دفاع کرنے کی توفیق دے، لیکن بصیرت کے ساتھ. یہ ہے نبی کا دفاع. اسی طرح نبی کا ایک حق یہ بھی کہ اب ہم ایمان لے کر آئے، ہم نے نبی کی اتباع اور پیروی کرنا شروع کر دی، نبی سے ہم محبت کرنے والے بن گئے، اور نبی کا دفاع کرنے کا ہم نے عزم و حوصلہ اپنے اندر رکھا ہوا ہے. تو اب چاہیے کہ نبی کے دین کی نصرت و مدد، دوسرے لفظوں میں نبی کے دین کا پرچار، نبی کے دین کی تبلیغ. اس لیے کہ اب نبی کے بعد یہ تبلیغی مشن کس کے کندھوں پر آیا؟ بولے سارے روڈ والوں، ہمارے کندھوں پر آیا، ہم انسانوں کے کندھوں پر آیا، اور یہ حق بن گیا کہ ہم نبی کی طرف سے اس وعدہ فرمائیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیہ، بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی آپ کو پتا چلے، اس کا علم ہے، بصیرت کے ساتھ پہنچاؤ دوسروں تک، پہنچاؤ۔ اور صحیح بخاری کتاب العلم کے مطابق حدیث نمبر 67 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے میدان میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اونٹنی کی مہار ایک صحابی تھامے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بیٹھ کر کے صحابہ کرام کو 10ویں ذی الحجہ کو خطبہ فرمایا۔ کہاں؟ مینا کے میدان۔ اس خطبہ میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ایک جملہ یہ بھی تھا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہے، شاہد ہے، وٹنس ہے، جہاں ہمارے ساتھ آئے جو بھی 1,40,000 جو بھی تعداد تھی، جو موجود ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے پیچھے والوں تک پہنچا دیں۔ یہ نبی کا حق ہوا کہ نہیں؟ اور نبی نے اس حق کا مطالبہ اپنی زبان سے کیا ہے۔ ہمیں اس دین کی تبلیغ کرنی ہے، لیکن تبلیغ سے پہلے میرے بھائیوں ہمیں علم سیکھنا ہے، ہمیں جانکاری حاصل کرنی ہے، ہمیں بصیرت کے ساتھ اللہ کی توحید سے شروعات کرتے ہوئے، اعمال اور عبادات کو سدھارتے ہوئے ہمیں دوسروں تک نہ صرف اپنے بھائیوں کی اصلاح کرنا ہے، بلکہ یہ دین اور اس کے محاسن، اس کے خوبیاں ہمیں برادران وطن تک بھی پہنچانا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حق ہے، اگر ہم نبی پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ارے اسی نبی پر درود بھی بھیجو، درود بھیجو۔ کیا بھیجو؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا۔ ہر جمعہ کو میرے بھائیو یہ آیت آپ خطیب سے سنتے ہیں، ممبر پر کھڑے ہونے والے ہر خطیب سے۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یصلون، الصلاۃ علی النبی اگر اللہ کی طرف سے ہے رحمتوں کا نزول، فرشتوں کی طرف سے ہے رحمتوں کا نزول، اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، تو ایمان لانے والوں تم بھی اس نبی پر صلاۃ بھیجو، یعنی رحمتوں کے نزول کی دعا پڑھو، درود بھیجو، تمہارے لفظوں میں صلاۃ بھیجو یعنی درود بھیجو، وسلم تسلیما، اور سلام کرو۔ بہرحال سلام تو وہ ہے جب ہم جاتے ہیں، اللہ جب توفیق دیتا ہے حج کرنے، عمرہ کرنے، یا مکہ اور مدینہ کسی کام سے جاتے ہیں تو وہاں قبر رسول کی زیارت بھی ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ وہاں پر ہم السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، یہ کہنا جائز ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو سلام پڑھا جاتا ہے مسجدوں میں ممبئی کی، نماز سے فارغ ہو کر، چاہے وہ صبح فجر کے بعد ہو یا شام عصر یا مغرب کے بعد ہو، قبلے بدل کر، مدینہ کی تصویریں لگا کر، نیتیں باندھ کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ مجھے پیدا کیا گیا ہے، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اسے نبی اور صحابہ نہیں جانتے تھے، یہ تم نے اگایا ہے، یہ بیج تم نے ڈالے ہیں، یہ تمہاری اختراع و ایجاد ہے، یہ نبی کے کلمات نہیں نہ صحابہ کے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ نبی اردو بولتے تھے، صحابہ ابو بکر عمر اردو بولتے تھے، زیادہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ سلام کا انداز غلط ہے۔ درود پڑھیے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اور سلام جب اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے آپ جائیں تو وہاں پر آپ بالکل السلام علیکم یا رسول اللہ کے قبر کے پاس کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات عقیدے میں اپنے درست کر لیں، نبی کے قبر کی زیارت کی نیت سے آپ دور دراز سے وہاں کا سفر نہیں کر سکتے، جبکہ اسی ملک ہندوستان کے اندر ایک جماعت ہے جس کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، ان سے لپٹی ہوئی زمین اور اس کی مٹی
یہ ہر چیز سے بہتر، حتیٰ کہ نعوذ باللہ عرش اور کرسی سے بہتر ہے. سنا ہے کبھی؟ اس جماعت کے خرافات میں سے خرافات ایک بڑی واہی بات یہ ہے کہ ہر چیز سے حتیٰ کہ عرش اور کرسی سے بھی. نعوذ باللہ کیا کیا؟ نبی کا مرتبہ تو اللہ سے بھی بڑھا دیا، اللہ کے عرش اور کرسی سے بڑھا دیا، اور اس طرح کہنے لگے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. موضوع حدیث یا کم سے کم ضعیف حدیث ہے یہ، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جائے گی. اور دوسری جگہ جو آیا اور اس نے میری زیارت نہیں کی فقط جفانی، اس نے میرے اوپر جفا کیا، ظلم کیا. اس قسم کی روایات کا سہارا لے کر لوگ کہتے ہیں کہ قبر رسول کی زیارت کے لیے سفر کر کے جاؤ، پونجی خرچ کرو، وقت خرچ کرو. نہیں میرے بھائیوں، اہل سنت والجماعت کا صحیح عقیدہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آپ جاتے ہو، اور یہ جائز ہے نماز پڑھنے کے لیے، زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، جس طرح مکہ کی مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، فلسطین کی مسجد یروشلم میں، بیت المقدس میں مسجد اقصی، یہ 3 مسجدیں ہیں جہاں کا سفر ہم پونجی جمع کر کے اپنا وقت نکال کر ہم جا سکتے ہیں، سفر کر کے وہاں پر عبادت کرنے کے لیے. اگر ہم مسجد نبوی پہنچ گئے، مدینہ پہنچ گئے، تو اب ہمارے لیے جائز ہے قبر رسول کی زیارت کریں اور اس طرح سے سلام اور صلات بھیجیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ اب جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تمام تقاضوں کا ہم بھر رہے ہیں، پورا کرنے کا عہد و پیمان کر رہے ہیں، تو ایک حق یہ ہے کہ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ سے بھی محبت کریں. بولو ہے کہ نہیں؟ حق بن گیا نبی کا حق. اہل و عیال، آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ سے بھی محبت کریں، اور ان کی شان میں بھی ہونے والی گستاخیوں سے کا جواب دیں. یہ تقاضا ہے. اللہ رب العالمین سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ نبی مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیارا اور عزیز ہے. اور کیا فرماتا ہے؟ وازواجہ امہاتہم، اور اس نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. کن کی؟ مومنوں کی مائیں. اور ماں کی توقیر، ماں کا ادب بجا لانا ہے کہ نہیں؟ جی. اچھا ایک چیز بتاؤں، کچھ لوگ کہتے ہیں ارے اہل بیت میں صرف آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے چچا اور آپ کے فلاں اور فلاں صرف آتے ہیں، بیویاں اہل میں نہیں آتی ہیں، اہل بیت میں ان کو شمار ہی نہیں کرتے. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ دیکھو ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مائیں ہیں تمہاری، ان کا رشتہ نبی سے جو زوجیت کا ہے یہ اہل بیت میں آ گئے. دلیل موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک جگہ کہا، سورہ قصص میں بھی ہے، سورہ شعراء میں بھی، فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے اہل سے، بولو کون تھا اہل ان کا؟ کون تھی اہل ان کی؟ اس سفر میں مدین سے نکلے تھے، جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے آگ دیکھی جلتی ہوئی، کہا ٹھہرو. کس سے کہا تھا؟ اپنی بیوی سے کہا تھا. قرآن نے کیا کہا؟ فقال لآلہ، he said to his wife. موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا تھا، وہ بیوی تھی. دلیل کیا ملی؟ اہل کس کو کہتے ہیں؟ اہل میں بیوی ہے. اگر بیوی نہیں ہے تو دوسرے کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی سے تو تمام شاخیں نکلی، بیٹیاں، بیٹے، اسی طرح بیٹیوں کے بھی. تو میرے بھائیوں، اہل بیت سے محبت. اب اگر اس وقت میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی محرم کے مہینے میں مجالس محرم کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کتنی مجلسوں میں بولا جاتا ہے. نعوذ باللہ، آپ پر اترنے والی، آپ کی برات کا اعلان کرنے والی آیتیں، سورہ نور سورۃ نمبر 24 کی آیت نمبر 11 سے لے کر 23، ان آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے کہ عائشہ کے بارے میں نہیں اتری ہیں، کسی اور کے بارے میں، جبکہ اللہ رب العالمین نے
احادیث رسول کی روشنی میں اس کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں نازل فرمایا ہے. عائشہ وہ جن پر واقع افک جوڑ دیا گیا, جھوٹ جوڑ دیا گیا, چسپاں کر دیا گیا, اور نعوذ باللہ ان کو بدکار کہنے کی جرات بھی لوگوں نے کی. اللہ رب العالمین نے ایک لمبے انتظار کے بعد ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان اپنے کلام میں فرمایا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر خوشخبری دی ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک واقعہ ہے, واقعہ اس کے نام سے امام بخاری نے 2 سے 2.5 صفحات بھر دیے واقعہ اس کا ذکر کرتے ہوئے. میرے بھائیوں, اگر آج ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں, اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی, عبداللہ بن زبیر کو بخانا جا رہا ہے, مغیرہ بن شعبہ کے خلاف نازلہ کلمات نکالے جا رہے ہیں, اور اس طرح سے دین کے وہ لوگ نعوذ باللہ جو سابقون اولون بھی ہیں, ان کے خلاف بھی یہ لوگ زبان کھولتے ہوئے نہیں گھبراتے. وہ ابو بکر و عمر, وہ عثمان, جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا ہے, اور جن کے بارے میں کہنا بجا ہوگا جو ہستیاں نہ ہوتی تو پتہ نہیں اسلام کا کیا, اسلام کیسے ہم تک پہنچتا. آج ان ہستیوں تک کو نعوذ باللہ کافر مرتد کہا جاتا ہے. کیا یہ ہمارا نبی کا ہمارے اوپر حق نہیں بنتا کہ آج ہم جو بھی صلاحیت اللہ نے ہم کو دے رکھی ہے, چاہے قلم کی صلاحیت ہو, چاہے زبان کی صلاحیت ہو, چاہے اس انداز کی ہو, ہم دفاع کریں سنجیدگی کے ماحول میں, اپنے اسٹیجوں سے, اپنی مسجدوں سے, اپنے پروگراموں سے, اپنے میگزینوں سے, اپنے اخبارات و جرائد سے ہم اس بات کو عام کریں کہ نبی کے صحابہ ہیں, ان کا عزت, ان کا مقام ہے اللہ کی نگاہ میں, اور اللہ نے قرآن کریم میں ان کی جنتی ہونے کی بشارت دی ہے, چاہے نام لے کر نبی نے کہا ہو یا اسی طرح سے بغیر نام لیے. لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ جو ایمان لائے, ایمان کی حالت میں جن کی وفات ہوئی ہے, سب کے سب کیا ہیں, جنتی. اسی طرح تمام صحابیات بھی, صحابہ میں صحابیات بھی آ گئی. اس لیے کہ قرآن نے جہاں پہ کہا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والے مردو, تو وہاں صرف مرد نہیں, اس میں عورتیں بھی شامل. یہ حق بنتا ہے. میرے بھائیوں, ہمیں دفاع بھی کرنا چاہیے. اسی طرح نبی کا ایک حق یہ بنتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جفا سے کام نہ لیں. کیا مطلب؟ نبی کا جو مقام, جو مرتبہ ہمیں اسلام نے بتایا ہے, قرآن نے بتایا ہے, دوسرے لفظوں میں اللہ نے بتایا ہے, ہم اس مقام پر نبی کو رکھیں کہ نبی نہ صرف افضل البشر بلکہ افضل الانبیاء ہیں. کیا ہیں افضل ہمارے نبی کو معراج ہوئی, ہمارے نبی نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو نمازیں پڑھائی. اس انداز میں وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح حدیث میں موجود سورۃ الاسراء قرآن کریم اللہ رب العالمین نازل فرما دی. اس سفر کا تذکرہ اللہ نے خوب وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. ہمارے نبی افضل ہیں, لیکن کیا ہمارے نبی نعوذ باللہ اللہ کی خدائی میں شریک ہیں؟ بولو, بچنا ہے. یہ جفا ہے. اگر کوئی نبی کو اس کی شان سے اوپر اٹھا کر خدائی کے مرتبے پر لا کر بٹھاتا ہے, نبی کو صاحب تصرف گردانتا ہے, اور اس طرح اللہ رب العالمین کی خدائی میں اس کا شریک اور ساتھی سمجھتا ہے, وہ جفا کرتا ہے. ہمیں اس جفا سے بچنا ہے, یہ نبی کا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجیے, صحیح بخاری کی روایت ہے, کتاب احادیث الانبیاء, لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسول. دیکھو اے میرے امتیوں, مجھے میرے اس مرتبے سے بڑھا چڑھا کر زیادہ مت بیان کرو, مت اوپر اٹھاؤ, جیسا کہ نصارہ نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا دیا تھا. کیا کہا تھا نصارہ نے؟ کیا کہا؟ ابن اللہ. کیا کہا تھا؟ قرآن کریم سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 کی آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا ہے, وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. سورہ توبہ کی آیت نمبر 30. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا, اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ اللہ کا بیٹا. تو بولو, یہ نبی کو اس کی شان سے اوپر اٹھانا ہوا کہ نہیں؟ یہ جائز ہے؟ نہیں. نبی بالکل واضح طور سے فرما رہے ہیں, دیکھو مجھے میری اوقات سے زیادہ, میری شان, میرے مقام سے زیادہ اوپر
اٹھا کر بڑھا چڑھا کر مت بیان کرو، لیکن کیا کیجیے گا اس امت کا، یہ امت جب غلو کا شکار ہو گئی، بزرگوں کی کرامات جب یہ بیان کرنے پر آئی، تو ابھی کل میں نے سنا ہے جامع الرشاد سے نکلتے ہوئے سامنے مجالس محرم لگی تھی اور خطیب یہ کہہ رہا تھا کیا مقام ہے مولا علی کا. دیکھو نقل کفر نہ باشد، میں بات نقل کر رہا ہوں، کیا مقام ہے مولا علی کا. حضرت حسین نواسہ رسول کی شہادت رضی اللہ عنہ وارضہ، ان کی شہادت سے کئی سالوں پہلے، کئی مہینوں پہلے حضرت علی دریائے فرات کے پاس آئے تھے، کربلا کے میدان سے گزر رہے تھے اور کہا تھا کہ یہ کربلا جو دیکھ رہے ہو یہ میرے بیٹے حضرت حسین کی شہادت گاہ ہے. نہیں سمجھے آپ؟ کہہ رہے تھے کہ حضرت علی، مولا علی نے بتایا کہ یہ میرے بیٹے حضرت حسین کی شہادت ہونے والی ہے. بات نہیں سمجھ آئی؟ نہیں، حضرت علی کو کیا بنا دیا؟ عالم الغیب. ہم اور آپ جھگڑتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب کہاں تھے؟ میرے بھائیو ذرا ثابت کرو. قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ عالم الغیب وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، اور یہاں حضرت علی کو نعوذ باللہ کہا گیا کہ وہ غیب جانتے تھے، انہوں نے بتا دیا تھا ان کی شہادت. کیا کچھ غلو سے کام لیا جا رہا ہے میرے بھائیو. نبی کا ایک یہ بھی ہے کہ ہم نبی کو اس کے مقام و مرتبے کو پہچانے، اور جو کچھ اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ دیا ہے ہم وہ مقام و مرتبہ ان کو دے. اور یقین و مرتبہ تمام انسانوں سے بڑھ کر، تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، اور یہ کافی ہے. یہ گستاخی ہوگی نبی کی شان میں کہ وہ غلو کیا جائے اور ان کو مقام انسانیت سے، مقام عبودیت سے اٹھا کر کے مقام معبودیت پر پہنچا دیا جائے اور اللہ کی کرسی کا شریک اور ساتھی بنا دیا جائے. میرے بھائیو، ہم اس غلو، اس ایگزاجریشن اور ایسے غلو آمیز عقیدے سے، جفا آمیز عقیدے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا. یہ چند باتیں تھیں، میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے، لیکن میں ریوائز کراؤں گا آپ کو. نبی کے حقوق کیا سیکھے آپ نے؟ سب سے پہلا حق، اللہ کے رسول پر ایمان لایا جائے. نمبر 2، اگر ایمان لائے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ نبی کی اتباع اور پیروی کرنا ہے. اچھا، پیروی کریں گے تو محبت کے ساتھ یا بلا محبت؟ محبت کرنا، یہ تیسرا حق ہے. اچھا، اگر نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرنے لگا ہو، آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالنے لگا ہو، آپ کے خلاف اپنی زبان کھولنے لگا ہو، تو کیا کریں گے؟ دفاع کرنا. یہ بھی نبی کا حق ہے ہم انسانوں پر. اور اسی طرح سے نبی کی عزت و تکریم، نبی کا ادب، یہ بچا لانا ہمارا فریضہ ہے، جو نبی کا حق ہے ہمارے اوپر. نبی پر درود بھیجنا، یہ کیا ہے؟ نبی کا حق ہے ہمارے اوپر. نبی کے اہل بیت اور نبی کے صحابہ سے محبت کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ نبی کا حق ہے ہمارے اوپر. بہت پیاری حدیث ہے، بہت پیاری حدیث، صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی گلوچ مت کرو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا جا کے خرچ کر دے تو ہمارے صحابہ ادنا صحابی کے ایک مد، ایک انجوری یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ صحابہ کی فضیلت ہے. تو ہمیں صحابہ پر ہونے والے اعتراضات، صحابہ کی شان میں ہونے والی گستاخیاں، اس کا بھی ہمیں جواب دینا ہے. اور یہ حق ہے، یہ واجب ہے ہم پر کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو ان کے صحابہ سے محبت کریں. نبی سے محبت ہے تو اہل بیت سے محبت کریں. نبی سے محبت ہے تو نبی کے مشن کی تبلیغ کرنے والوں سے محبت کریں. اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اسی طرح نبی کا حق یہ بھی ہے کہ ہم ان کے ساتھ جفا نہ کریں، یعنی ان کے مقام و مرتبے سے اوپر نہ اٹھائیں. وہ انسان ہیں،
اور انہوں نے اس کی تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہی کہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان حقوق کو اچھی طرح سمجھنے اور اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔